أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ بے انتہا درود پیارے محبوب حضور سید عالم فخر کونین خاتم النبیین رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو کہ تمام جہانوں کی جان ہے۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک انتہائی خوبصورت اور اہم ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا ساجد علی قادری امیری۔ آج کا ہمارا موضوع سخن دل کا چراغ روشن کرنے والی تین چیزیں۔ وہ کون سی تین چیزیں ہیں جن کے ساتھ دل کا چراغ روشن ہوتا ہے؟ لیکن ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، گھر میں اگر اندھیرا ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لائٹ جلاتے ہیں۔ راستے میں اندھیرا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی ٹارچ کو آن کرتے ہیں، ہم اپنی ٹارچ کو چلاتے ہیں تاکہ اس اندھیرے کو ختم کیا جا سکے۔ لیکن اگر دل میں اندھیرا ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ اس کے بارے میں ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت سے پوچھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں اس بات کا بخوبی جواب دیا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، کیا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے نور بنا دیا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 122 ہے۔ سامعین محترم، ایک بار پھر غور سے آپ نے اس آیت کو سننا ہے کہ کیا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے نور بنا دیا۔ سب سے پہلے تو یہاں پر اس آیت کو سمجھنے کی تین چیزیں ہیں کہ کیا وہ جو مردہ تھا۔ اب سامعین محترم، مردے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر ذی نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہر ذی نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو جو موت کا ذائقہ چکھے گا وہ بھی مردہ ہے۔ ہم کیا کہیں گے؟ وہ مردہ ہے، وہ میت ہے، اب وہ اٹھ نہیں سکتا۔ اس کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو واپس بلا لیا ہے، اب بے جان ہو چکی ہے وہ۔ لیکن سامعین محترم یاد رکھیں، ایک وہ مردہ ہے جو کہ چلتا پھرتا مردہ ہے، اس کے اندر روح نور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو امر ربی ہے اس کے اندر موجود ہے، یعنی روح، اور روح کی بدولت وہ چل پھر رہا ہے۔ لیکن روح کے اوپر جو حکمران ہے وہ انسان کا نفس ہے، اور اس نفس کی بدولت، اس نفس کی وجہ سے وہ انسان کیا ہو چکا ہے؟ مردہ ہو چکا ہے، کیونکہ اس کا دل، اس کا ضمیر مر چکا ہے، مٹ چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے۔ اب اسی مردہ انسان کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے۔ غور اگر کریں آپ اس بات کے کہ کیا وہ جو مردہ تھا، کیا وہ جو مردہ تھا، اب یہ بے ضمیر انسان کی طرف، جس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، جس کا دل مردہ ہو چکا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کیا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا، پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے نور بنا دیا۔ اب وہ زندہ کس کی بدولت ہوا ہے؟
زندہ کس کی بدولت ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نور کی بدولت اس کا قلب زندہ ہوا، اس کا ضمیر زندہ ہوا، اس کا نفس زیر ہوا، اور اس کی روح جو کہ نوری ہے اس کی حکمرانی اس کے وجود پر آ گئی۔ تو اسی بات کی طرف یہاں پر اشارہ دیا گیا ہے بھی یہ سورہ انعام۔ تو انعام آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہی ہوتا ہے یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان پر اپنا احسان جتا رہا ہے کہ ہم نے پھر اسے نور بنا دیا۔ یہ نور کیا ہے؟ روح کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے اس کا قلب بیدار کیا، یعنی کہ قلب مردہ تھا بیدار ہو گیا، قلب زندہ ہو گیا، جو ضمیر تھا مردہ تھا وہ زندہ ہو گیا، اور جو روح تھی وہ دبی ہوئی تھی نفس کے بوجھ کے تلے، اب روح کیا ہو گئی؟ وہ حکمران ہو گئی۔ تو اسی بات کی طرف اشارہ دیا گیا۔ سامعین محترم، آج ہم بات کریں گے ان 3 چیزوں کی جن سے مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے، جن سے دل میں نور آ جاتا ہے، اور یہ 3 چیزیں اتنی آسان ہیں کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، بس نیت ہونی چاہیے۔ سامعین محترم، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دل دا چراغ بال تے اندر دا اندھیرا کٹ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، سب سے پہلے جو دل کو زندہ کرنے والی چیز ہے، جو دل کو ضمیر کو زندہ کرنے والی چیز ہے، وہ ہے ذکر الہی۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوال بنتا ہے کہ ذکر کون سا کرنا چاہیے، اور کون سا ذکر ہے جو ہمارے دلوں کے زنگال کو ختم کر دے گا، ہمارے دل میں نور کو بھر دے گا، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دے گا۔ جس چیز کی طرف اللہ رب العزت نے سورہ انعام میں اشارہ فرمایا ہے وہ چیز ہمیں یعنی کہ نور عطا کر دے گا۔ تو سامعین محترم، زنگ لگے لوہے پر، ایک مثال دے رہا ہوں کہ زنگ لگے لوہے پر جیسے پانی پڑے تو وہ چمک جاتا ہے، ایسے ہی گناہوں سے کالے دل پر اگر اللہ اللہ پڑے تو وہ روشن ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ ہر چیز کو صاف کرنے کا آلہ ہے، اور دلوں کو صاف کرنے کا آلہ یعنی کہ دلوں کا زنگ ذکر اللہ سے صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں سامعین محترم کہ ذکر کرنا کون سا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ذکر کون سا کرنا ہے اس بات کی طرف ہم بڑھیں، اس سے پہلے ہم ذکر کی اقسام کے بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ ذکر کی 3 قسمیں ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ذکر لسانی۔ اب یہ ایسے میں بھی ذکر ہی کر رہا ہوں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کر رہا ہوں تو یہ بھی ذکر ہے، لیکن یہ ذکر لسانی ہے، زبان سے ذکر ہے۔ اللہ اللہ کرنا یہ سب سے آسان ذکر ہے۔ سامعین محترم، ہم بات کر رہے تھے ذکر قلبی کی، یعنی جب دل میں اللہ کو یاد کرنا اور ہر سانس کے ساتھ اسی کا ورد کرنا۔ سامعین محترم، یاد رکھیں کہ انسان کو وہی ذکر فائدہ مند ہو سکتا ہے، مستفیض ہو سکتا ہے، جس ذکر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بقا جانے اور خود کو فنا جانے، اور یہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک ہم نفی اثبات نہیں سیکھتے۔ نفی کیا ہے؟ اثبات کیا ہے؟ کس کی نفی کرنی ہے اور اثبات در حقیقت کون ہے؟ اور یہ کامل درویش فقیر کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اور جب تک پریکٹیکلی ہمیں اسم اعظم کا وضو کروا کر وہ عہد نہیں لیا جاتا کہ تیرا اب کچھ نہیں رہا، سب کچھ اسی کا ہوا، اس وقت تک آپ کو نفی اثبات کی سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے بارہا گزارش کروں گا آپ سے کہ اگر آپ ذکر قلبی پانا چاہتے ہیں، روحانیت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، روحانیت کی منازل کو طے کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آئیے تشریف لائیے، آپ کو باقاعدہ طور پر نفی اثبات کا ذکر عطا کیا جاتا ہے، لیکن حقیقی و عارفانہ بیت کے بعد اور اسم اعظم کے وضو کے بنا آپ کو اس طرح
وہ سبق عطا نہیں کیا جا سکتا، یہ مرشد کریم کی طرف سے عہد ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں یہاں پر کہ امیر الدین جو عہد نو توڑ بیٹھے دنیا و آخرت اندر و خوار ہوندے۔ سامعین محترم، وہ انسان آپ کے ساتھ کیسے وفا کر سکتا ہے اگر وہ اپنے مرشد کے ساتھ وفادار نہیں ہے؟ مرشد کریم کا حکم ہے کہ اس عہد کو توڑنا نہیں ہے۔ اگر کوئی لینا چاہتا ہے سبق تو وہ آئے، جس کے نصیب میں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہوا ہوگا، وہ خود بخود آ جائے گا۔ تو میں کیسے اس عہد کو توڑ دوں؟ کس طریقے سے بتائیں، آپ مجھے بتائیں کہ اپنے مرشد کے ساتھ بے وفائی کر کے میں آپ کے ساتھ کون سی وفاداری نبھاؤں گا؟ تو سامعین محترم، یہ چیزیں انسان کو استاد محترم مرشد کریم کا عمل فخر کے پاس بیٹھنے سے ہی سمجھ آتی ہیں۔ ابتدا تو کرے، انتہا وہ رب کریم کے کرم سے خود ہی کر دے گا۔ اس کے بعد ہے ذکر روحانی۔ جب ذکر اتنا گہرا ہو جائے، اب ذکر وہی ہے، ذکر نہیں بدلا، ذکر وہی ہے جو آپ کو عطا کر دیا گیا ہے، لیکن جب اتنا گہرا ہو جائے کہ میں مٹ جائے اور صرف اللہ باقی رہ جائے، اب یہاں پر بھی وہی بات آ جاتی ہے نفی اور اثبات کی۔ جب تک نفی کی سمجھ نہیں آئے گی آپ کو اثبات کیسے سمجھ آئے گا اس کا؟ ہمیشہ یاد رکھیں، جب تک نفی کی سمجھ نہیں آئے گی اثبات آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا، جب تک فنا کی سمجھ نہیں آئے گی بقا آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ اس لیے آپ نے سمجھنا ہے سب سے پہلے تو فنا اور بقا کے نظام کو سمجھنا پڑے گا، آپ کو بیت حقیقی سے گزرنا پڑے گا، آپ کو اسم اعظم کا وضو کرنا پڑے گا، پھر مرشد کریم آپ کو نفی اثبات کا سبق دیں گے، پھر اس پر عمل پیرا ہونا پڑے گا، پھر جا کر آپ کو سال ہر سال یہاں پر حضرت شیخ بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے برگزیدہ بزرگوں کو لگ گئے سال ہر سال، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں گھر بیٹھے بچھائے بس دے دیں اور ہم جو ہے نا ہتھیلی پر سرسوں کا بیج جمانے والی بات کرتے ہیں ہم، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں پر جانوں کے نذرانے، اپنی جان جوکھوں میں ڈالنی پڑتی ہے، اپنی جانوں کے نذرانے دینے پڑتے ہیں، پھر جا کر کہیں یار راضی ہوتا ہے۔ سامعین محترم، اب ہم بات کرتے ہیں کہ ذکر سے دل میں نور کیسے آتا ہے، اس کے فائدوں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جب آپ ذکر نفی اثبات کرتے ہیں تو آپ کے اندر سے جو اندھیرا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی اندھیرا ختم ہونے سے مراد گناہ کا خیال آتے ہی ذکر شروع کر دیں، شیطان بھاگ جائے گا، یعنی ہوائے نفس جو ہے نا آپ کے اندر موجود ہے اور اس کا معاون ہے، ساتھی مددگار ہے شیطان۔ جب یہ دونوں ملے ہوئے ہوتے ہیں نا اس وقت انسان کی تباہی کر دیتے ہیں، بربادی کر دیتے ہیں انسان کی۔ انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ہی گھر میں چور کو چھپا کر بیٹھا ہے جو باہر کے چور کے ساتھ مل کر اس کی بربادی کر رہا ہے، اور جب انسان کو اس چیز کی خبر ہوتی ہے وہ خبردار ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اسی ذکر کے ساتھ۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کریم میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دل سکون پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اس کی رحمت سے آپ جب نفی اثبات کا ذکر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایٹومیٹکلی جب آپ خود نفی میں جانا شروع ہوتے ہیں آپ کا ضمیر مطمئن ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں اپنی زندگی سے، اپنی لائف سے، تو خود بخود ہی آپ سکون میں چلے جاتے ہیں۔ اکثر اوقات لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، لوگ ہم سے ظاہرہ طور پر بھی روبرو جب ملتے ہیں آ کر پوچھتے ہیں کہ حضرت ہم نے یہ کام کیا، ہم نے وہ ورد کیا، ہم نے یہ وظیفہ کیا، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد بھی سکون نہیں ہے۔ سامعین محترم، جو سکون کا طریقہ، جو قاعدہ کلیہ اللہ اور اللہ کے محبوب نے جو بنایا ہے ہمارے لیے، جب تک ہم اسے نہیں اپنائیں گے اور وہ ذکر جو سینہ بسینہ راز کی طرح پنہا ہے، حضرت صاحب نے تبھی فرمایا نا، حضرت سلطان العارفین نے، کہ جو راز عشق میرے سینہ میں پنہا ہے، اگر اسے ظاہر کر دوں تو ہو سکتا ہے سولی چڑھا دیا جاؤں، اسی لیے یہ سریعام ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر آپ نے شکوہ بھی کیا، آپ لوگوں سے شکوہ کیا ہے حضرت سلطان العارفین نے کہ اگر تو درویشوں کے مذہب عاشقی سے بے خبر ہے تو پھر کسی درویش کے پاس جا کر اسے سیکھتا کیوں نہیں؟ سامعین محترم، یہ شکوے ہیں درویشوں فقیروں کے،
اور ہم جسہ انانیت کو اپنی ذات پر مسلط کر کے اور دنیا کے کاموں میں محو تماشا بن کر اب کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس وقت ہی نہیں کسی درویش کسی فقیر کے پاس جا کر بیٹھنے کا یا کسی درویش کے ماننے والے کے پاس جا کر بیٹھنے کا، کیونکہ ہم فقیر اور درویش تو ہیں نہیں، حقیقتاً ہم تو بس ان کے ماننے والے ہیں اور ان کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، ہم ان کی خادمیت کر رہے ہیں، ان کی نوکری کر رہے ہیں، ان کی غلامی کر رہے ہیں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی غلامی میں ہی رکھے اور اسی غلامی میں اس دنیا فانی سے لے کر جائے۔ سامعین محترم، حدیث مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب لوگ ذکر کرتے ہیں تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اب جس شخص کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لے اسے کون سا شیطان، کون سی دنیا کی طاقت نقصان پہنچا سکتی ہے؟ قطعی طور پر ایسا ممکن ہی نہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان پہنچا سکے۔ سامعین محترم، ایک شخص حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا اور کہا حضور دل بہت سیاہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ 24 گھنٹے سانس کے ساتھ 24 گھنٹے سانس کے ساتھ حقیقی و عارفانہ بیت کے بعد جو نفی اسبات کا ذکر ہے وہ سے رواں دماغ کرو۔ 40 دن بعد وہ جب آیا، یعنی حقیقی و عارفانہ بیت سرکار کے ہاتھ پر اس نے کی، نفی اسبات کا سبق لیا، 24 گھنٹے اس نے اپنی سانسوں میں وہ سبق رواں دواں رکھا۔ 40 دن بعد جب وہ آیا تو چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ کہا حضور اب دل میں چراغ جل گیا۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، سبق حاصل ہو گیا اسی بات سے، اسی واقعے سے سبق ہمیں مل گیا کہ اللہ کے ذکر سے دل کا چراغ روشن ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، دوسرا نور ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 31 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفاتی نور جب تک آپ کے دل میں نہیں آئے گا، آپ کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت و پہچان نہیں ہوگی، تو زبانی کلامی آپ جتنا مرضی کہتے رہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو آپ حقیقت میں وہ زبانی کلامی عاشق تو ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقی عاشق تب ہی بنیں گے جب آپ اپنے نفس کو قربان کریں گے، جب آپ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پر اپنی انانیت کو قربان کریں گے، پھر ہوگا حقیقی عشق۔ سامعین محترم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل نور ہے، جو اس نور سے جڑ گیا اس کا دل بھی روشن ہو جاتا ہے۔ جو اس نور سے جڑ گیا اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ روشن ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 نشانیاں ہیں۔ جس انسان کے قلب میں اللہ کے محبوب کی محبت آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ 3 نشانیاں اس کے سامنے سے ظاہر ہوتی ہیں، 3 نشانیاں اس کے وجود پر وارد ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ، جیسا حضور بولتے تھے ویسے بولنے کی کوشش کرنا، جیسے حضور معاف کر دیتے تھے ویسے معاف کر دینا، یعنی کلہم اخلاق حسنہ۔ اس کے بعد ہے کثرت درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کثرت سے حضور علیہ السلام کی ذات باقدس پر درود پڑھنا۔ اور یاد رکھیں یہ ظاہری درود ہے، ایک باطنی اور حقیقی درود بھی ہے۔ جدو پڑھاں درود میں ساوانا سرکار دی خوشبو آندی ہے، یعنی جب سرکار کے چہرے کی زیارت ہو جائے، سرکار کے چہرے کا جلوہ انسان کی نگاہوں میں آ جائے تو پھر حضور کے چہرے کو دیکھتے رہنا یہ بھی درود و سلام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین محترم، اس کے بعد ہے ادب۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، یعنی ادب نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ سامعین محترم، محبت سے نور کیسے آئے گا؟ یعنی کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے ہو جاتے ہیں، رحم آپ کے اندر آ جاتا ہے، عاجزی آپ کے اندر آ جاتی ہے، سچائی آپ کے اندر آ جاتی ہے، اور جہاں یہ صفات ہوں وہاں نور خود بخود داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سامعین محترم، حصہ سوئم ہے، تیسرا نور جو داخل ہوتا ہے وہ خدمت خلق سے داخل ہوتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دے. اللہ کی مخلوق کی خدمت، اللہ کی خدمت، اور جہاں اللہ کی رضا ہو وہاں نور آ جاتا ہے. سبحان اللہ. حضرت باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خلق دی خدمت کر تے حق دی قربت پا. یعنی اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو اور حق کی قربت کو پالو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے خادم کو، اپنے سنوکر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. فی امان اللہ. ویڈیو کو لائک کریں، حق کی آواز بنیں، جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کر دیں. سامعین محترم، آخر میں اس پلیٹ فارم کے توسط سے آپ کو دعوت حق دیتا ہوں کہ آپ حقیقی و عارفانہ بیعت کے لیے یہاں پر تشریف لا سکتے ہیں. میرے حضور کے کرم سے، ان کی اجازت سے، ہم یعنی یہ بندہ ناچیز خود آپ کو حقیقی و عارفانہ بیعت آپ سے لے گا اور آپ کو نفی اثبات کا سبق دے گا اور آپ کو راہ حق اور راہ ہدایت اور صراط مستقیم کی وہ راہ دکھائے گا جو ہمیں حضور پیر و مرشد نے عطا کی ہے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.